بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کا نظام اور اس کی افزائش انسانوں کے ملاپ، زوجین کے ملاپ کے ذریعے سے اس کو سبب کے طور پر دنیا میں جاری فرمایا، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں رشتہ داریاں وجود کے اندر آئیں۔ کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، اور پھر باپ کی طرف سے رشتہ داریاں چچا ہیں، دادا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری رشتہ داریاں، اور پھر ماں کی طرف سے رشتہ داریاں، ماموں، نانا، اور دور تک ان رشتہ داریوں کا سلسلہ چلا۔ ان رشتہ داریوں کی کیا اہمیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، اسی کو ذکر کرنے کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ارشاد گرامی نقل فرمایا۔ رشتہ داریوں کو نبھانا، اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو صلہ رحمی ہے، جس کی تعریف محدثین نے کتابوں کے اندر کی ہے کہ نسبی تعلق کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا، ایک دوسرے کے حالات کی رعایت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنا، کس بنیاد پر؟ نسبی قرابت کی بنیاد پر، یعنی نسبی رشتہ داری کی بنیاد پر، خونی رشتہ داری کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ عفو و درگزر کرنا، اور ایک دوسرے پر آنے والے حالات کی خبرگیری کرنا، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اس کے اندر یہ بھی محدثین نے فرمایا کہ یہ رشتہ داری چاہے والد کی طرف سے ہو، چاہے والدہ کی طرف سے ہو، اس کے اندر محبت اور یہ سارے معاملہ کرنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی ایمان کی تکمیلات کے بنیادی شعبوں میں سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی دنیاوی عزت،
دنیاوی شرافت، دنیاوی ترقی اسی کے ساتھ مربوط ہے، اور آخرت کا جو ثمرہ ہے وہ مزید بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر اپنے قول کے ذریعے بھی، اپنے فعل کے ذریعے بھی، اپنے حال کے ذریعے بھی صلہ رحمی کرنے کے اوپر اپنی امت کو آمادہ فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کرنا انتہائی محترم بالشان کام ہے، اور اس کے نہ کرنے کے نتیجے کے اندر انسان دنیاوی وبال کے اندر بھی گرفتار ہوتا ہے، اور آخرت کا جو وبال ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ میں نے جو حدیث خطبے کے بعد پڑھی اس کے اندر ایک حدیث تھی، الرحم معلقۃ بالعرش۔ اس حدیث کی روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ ارشاد فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رحم یعنی رشتہ داری یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے؟ من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ جو شخص رشتہ داریوں کو جوڑے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جوڑے گا، اور جو رشتہ داریوں کو توڑے گا، قطع رحمی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو توڑ دیں گے، یعنی اس سے اللہ تبارک و تعالی رحمت کو الگ کر دیں گے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اس کے اوپر امت کو آمادہ فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، وہ رشتہ دار چاہے اپنے مذہب سے نکلا ہی ہوا کیوں نہ ہو۔ ایک واقعہ حدیث کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام کے اوپر لوگوں کے درمیان گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ آپ حضرات نے اس کا نام سنا، وہ جو حجاج کرام جاتے ہیں جہاں سے عمرہ کی، جس کو جعرانہ لوگ کہتے ہیں، وہاں سے جہاں عمرہ کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ اسی درمیان ایک عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی۔ جب وہ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی تو آپ سے انتہائی زیادہ قریب ہوئی۔ حدیث کے اندر لفظ ہے حتیٰ دنت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریب ہوئی، اور آپ نے اس کا انتہائی زیادہ اکرام کیا، اور آپ نے اپنے اس کے اکرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جسم اطہر کے اوپر جو چادر تھی اس چادر کو اتار کر زمین پر بچھایا اور اس چادر کے اوپر اس کو بیٹھایا۔ اب لوگ یہ معاملہ دیکھ کر انتہائی حیرت کے اندر ہے کہ یہ کون سی عورت ہے اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعزاز کا معاملہ فرما رہے ہیں کہ اپنے جسم اطہر کی چادر کو اتار کر بچھایا اور اس کے اوپر اس عورت کو بیٹھایا۔ صحابہ کرام نے اس کی وجہ پوچھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جس نے مجھ کو دودھ پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ اعزاز کا معاملہ فرمایا، لوگوں کے درمیان ان کی یہ عزت دی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ ذکر فرماتی ہیں کہ ان کی ماں جب صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ مکہ کے لوگ مدینہ منورہ جا سکتے اور مدینہ کے لوگ مکہ منورہ آئیں گے، اس کی جو شرائط تھی، جو معاہدہ ہوا تو اسی معاہدے کے زمانے کے اندر حضرت اسماء اور حضرت عائشہ کی ماں مدینہ منورہ کے اندر آئی، اور اس زمانے تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر حاضر ہوتی ہیں اور براہ راست سوال کرتی ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ محترمہ آئی ہوئی ہیں اور وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہی راغبۃ، کہ وہ اسلام قبول کرنے کے اندر فی الحال دلچسپی بھی نہیں رکھتی، یعنی کہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، یعنی نہ مسلمان ہیں نہ مسلمان ہونے کا ارادہ ہے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، ان کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم صلیھا، ہاں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ یہ میں نے 2 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے نقل کی جس کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ، یعنی جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کے اوپر ہیں، اگر وہ رشتہ دار ہیں تو وہ بھی تمہارے صلہ رحمی کے پورے حقدار ہیں، ان کے دین کا معاملہ وہ ان کے حوالے، لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ نرمی کرنی پڑے گی، رشتہ داری کی بنیاد پر ان کا جو مقام اور حق جو بنتا ہے وہ اس کو دینا پڑے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر کشادگی کر دی جائے، اس کے رزق کے اندر برکت دے دی جائے، اس کے رزق کو پھیلا دیا جائے اور اس کی عمر کے اندر برکت دے دی جائے۔ عمر کے اندر برکت دینے کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر کے اندر پہلے 60 سال تھی تو بڑھ کر 80 سال ہو جائے گی، یا یہ تقدیر معلق ہو بھی سکتی، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی اس کی عمر مقدر ہے اس عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت زیادہ کام لے لیں، جو عام طور سے اتنی عمر کے اندر لوگوں سے نہیں ہو پاتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے وقت کے اندر برکت دے دے، اس کے کام کے اندر برکت دے دے کہ بہت زیادہ کام بہت کم وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس سے لے لیں۔ یہ کس بنیاد پر ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا فلیصل رحمہ، رشتہ داریوں کو نبھائے، رشتہ داریوں کی عزت کرے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، قطع تعلق سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر قطع تعلق کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کی برکت کو بھی ختم کر دیں گے اور اس کی عمر کی برکت کو بھی ختم کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کو اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے یعنی جو رشتہ داریوں کو نبھائے گا، آپس کے اندر تعلقات کو استوار کرے گا، تو اس کے نتیجے میں 3 چیزیں وجود کے اندر آئیں گی۔ یہاں پر 2 چیزیں بیان کی گئی، رزق کی برکت اور رزق کی کشادگی اور عمر کے اندر برکت۔ آپ نے وہاں پر تیسری چیز ان 2 کے علاوہ ارشاد فرمائی کہ آپس کے اندر محبت بڑھے گی، آپس کے اندر محبت بڑھے گی اس کی بنیاد کے اوپر۔ آپ نے اور حدیث کے اندر اس کے ثمرے کو بیان فرمایا، کیا ارشاد فرمایا لا ينزل الرحمت على قوم فيه قاطع رحم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس قوم کے اندر رشتہ داریوں کو توڑنے والے لوگ موجود رہیں گے اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے گی جو رشتہ داریوں کو توڑے گی۔ کتنی زبردست وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، ایک آدمی اگر پوری قوم کے اندر قطع تعلق کرنے والا ہے تو کیا ارشاد فرمایا کہ پوری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے گی۔ آپ نے اور ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ جو شخص قطع تعلق کرنے والا ہوگا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہوگا، وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشاد گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کو ہدایت صلہ رحمی کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے نقل کی کہ کتنی اہمیت ہے رشتہ داریوں کو جوڑنے کی۔ آپ نے کس درجے تک اتر کر رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم بیان فرمایا ہے۔ ایک آخری حدیث آپ نے ارشاد فرمایا صل من قطعک،
کہ جو شخص تم سے رشتہ داری کو توڑے اس سے رشتہ داری کو جوڑو۔ اب شروع سے لے کر اخیر تک میں نے جتنے احادیث آپ کے سامنے نقل کی ہیں، ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر اپنے اندر غور کریں کہ ہم نے رشتہ داریوں کو جو توڑ رکھا ہے، کیا ان احادیث اور روایات کی روشنی میں ہمارے لیے کسی بھی درجے میں رشتہ داریوں کو توڑنے کی گنجائش بنتی ہے؟ آپ نے اخیر میں کیا ارشاد فرمایا؟ جو تم سے رشتہ داری کو توڑے تم اس سے رشتہ داری کو جوڑو۔ آج ہم اپنے معاشرے کا، اپنے گھر کا، اپنی رشتہ داریوں کا جائزہ لے لیں کہ تھوڑی تھوڑی سی بات کے اوپر، 1 انچ زمین کی بنیاد پر، چند روپیوں کے فرق کی بنیاد پر، میراث میں کچھ اونچ نیچ ہو جانے کی بنیاد پر، بلکہ ناک کے تھوڑے سے مسئلے کی بنیاد پر، اپنی شان کے اندر تھوڑے سے کم لفظ استعمال کر دیا کہ کسر نفس، یعنی اپنی بے عزتی کی بنیاد پر آج ہم رشتہ داریوں کو توڑے بیٹھے ہیں۔ اور نہ صرف ہم توڑے بیٹھے ہیں بلکہ رشتہ داریاں نسل در نسل اسی طریقے سے ٹوٹی چلی آ رہی ہیں۔ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں، ایک دوسرے کے گھر جانا گوارا نہیں، ایک دوسرے کا سلام کا جواب دینا یہ منظور نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر جب آپس میں لڑائیاں ہوا کرتی تھی تو وہ اپنی نسلوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ فلاں خاندان سے، فلاں قبیلے سے ہماری برائی، اس کے ساتھ یہ دشمنی ہے، تم بھی اس دشمنی کو برتنا۔ آج ہم اسی طریقے کے اوپر چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم فرمایا تھا۔ آپ نے آپس میں محبت کے ماحول کو قائم فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے آخرت کی زندگی کو رکھا تھا کہ آخرت کی زندگی کس طریقے سے سنور جائے گی، اس کی بنیاد پر آپ نے لوگوں کے نظریات قائم کیا تھا کہ ہمارے لیے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہاں نفع ہمیں کیسے پہنچے گا اس کے اعتبار سے ہم دنیا کی زندگی گزاریں، اور اس کے اندر رشتہ داریوں کو نبھانا، آپس کے تعلقات کو استوار کرنا، یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے درمیان سے نکل جائے گی تو آپ نے احادیث کے اندر سنا کہ کیا کچھ ہوگا۔ اس کے رزق کی برکت کو ختم کر دیا جائے گا، اس کی عمر کی برکت کو ختم کر دیا جائے گا، آپس کی محبتوں کو مٹا دیا جائے گا، وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، اور آخر میں آپ نے ارشاد فرما دے کہ وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور آپ نے رمضان کے خطاب کے اندر یہ بات اتعدد مرتبہ سنی ہوگی کہ جب رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں کے اندر، اسی طریقے سے عیدین کی رات کے اندر، شب برات کی رات کے اندر، اور سال کے جو بابرکت ایام ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان کے اوپر متوجہ ہوتی ہے، اور جو سوال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے سوالوں کو پوچھ پوچھ کر پورا کرتے ہیں۔ اس موقع کے اوپر بھی قطع تعلق کرنے والے کے معاملے کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جو شخص چند لوگ، تقریباً 8 لوگ حدیث کے اندر جن کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان کے معاملے کو جب تک اپنا معاملہ درست نہ کر لیں ان کی کوئی دعا سنی نہیں جائے گی۔ ان 8 لوگوں میں سے ایک شخص یہ بھی ہے جو قطع تعلق کرنے والا ہے، یعنی اس کے لیے قطع تعلق ہونے کے بعد پوری زندگی میں کوئی ایک گھڑی بھی ایسی نہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کی دعاؤں کو سنیں، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، رمضان کا دن ہو، رمضان کی رات ہو، شب قدر کی رات ہو، عیدین کی رات ہو، شب جمعہ ہو، شب برات ہو، عاشورہ ہو، کوئی بھی دن ہو، عرفہ کا دن ہو، چاہے وہ عرفات کے میدان کے اندر اگر قطع تعلق کرنے والا ہو، ہر موقع کے اوپر اس کی دعا کو رد کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو دھتکار دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ذرا ہم سوچیں کہ ہم رشتہ داریوں کو توڑ کر، آپس کی ناچاکیوں کو لے کر ہم اپنی زندگی کو کیسے برباد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کیسے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی قطع رحمی سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔